बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी यहाँ पर हमारे स्पोर्ट्स के साथी बैठे हुए हैं, हमारी बहनें और भाइयों, सबसे पहले तो मैं अपनी तमाम टीम की तरफ से आप तमाम का और कोयटा के जितने भी लोग जिनके पास हम गए कल से मुख्तलिफ़ जगहों पे, जिस तरीके से आपने हमें रिसीव किया और जिस तरीके से आपने हमें इज़्ज़त दी, खुदा आपकी तमाम की इज़्ज़त में इजाफ़ा करे। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का, मगर इस वक्त जो सबसे अहम दो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके पास तमाम डाटा और आपके सवालात के तमाम जवाब उनके पास होंगे। शौकत जावेद साहब सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट नहीं है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के, ये चेयरमैन है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन स्पोर्ट्स कमीशन के, और इनका ओहदा जो है वो इस किस्म का है कि जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के मुतल्लिक़ बातें हैं वो इनकी मीटिंग में डिसाइड होता है। जब कभी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है या कभी जनरल काउंसिल होती है, तो तमाम जितना भी वो काम करना होता है और जो भी बिज़नेस होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी की या जनरल काउंसिल की, वो इनकी कमेटी में डिस्कस किया जाता है। नेशनल गेम्स के मुतालिक जितनी भी बातें हुई हैं अब तक, वो इन्हीं की कमेटी में डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सेक्रेटरी साहब स्पोर्ट्स का, इसहाक इमानी साहब का, दुर्रे साहब का, दुर्रे बलोच साहब का, जो यहाँ पे बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी हैं, और अपने इनके बिहाफ पे जो हमारे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के मुख्तलिफ अहदेदारान, जिनके हेड इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आकिल शाह साहब हैं, जो आपसे महवे गुफ्तगू थे, उनकी तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछली मरतबा पाकिस्तान के नेशनल गेम्स 2004 में कोयटा में हुए थे, और अब 2023 में ये दोबारा एलोकेट हुए हैं। नेशनल गेम्स जो हैं वो असूली तौर पर हर 2 साल के बाद होने चाहिए। पिछली खेल जो थे 33वें नेशनल गेम्स, वो पेशावर में हुए थे 2019 में, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद कुछ ऐसे हालात हो गए केपी में भी और बलूचिस्तान में भी, जिससे ये गेम्स डिले होती गई। और इस दफ़ा मुझे ये बताते हुए इंतहाई खुशी है कि बलूचिस्तान की हुकूमत और बलूचिस्तान के हुकूमत के एहलकार और दीगर तमाम वो अदारे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए या गेम्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, हमारी एसोसिएशंस, हमारी फेडरेशंस, वो सब लोग अब एक पेज पे हैं और वो बिल्कुल दिलो जान से ये चाहते हैं कि ये कोयटा में जो नेशनल गेम्स हैं 34वें, ये मुनक्कद होने चाहिए। उनके लिए जो तारीख़ें मुकर्रर की गई हैं वो 5 मई से 23 मई तक हैं, लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक हमें कहा जा रहा है कि वेन्यूज़ जहाँ पे ये खेल मुनक्कद होने हैं, वहाँ पे क्योंकि काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, प्रोक्योरमेंट भी हो रही है कुछ सामान की जो खेलों में ज़रूरी होता है, तो इस सिलसिले में 1 हफ़्ते का आगे करने का कह रहे हैं। लेकिन ये मामला हम अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके जाएंगे और वहाँ से अप्रूवल होगा तो फिर इनको आगाह कर दिया जाएगा। अगर वैसे हुआ तो फिर 5 तारीख से 7 दिन आगे समय लें, और फिर उसी तरीके से ये तकरीबन 18-20 दिन का ये शो है जो कोयटा में मुनक्कद होने जा रहा है। इस खेलों में तमाम क्रिकेट के अलावा तमाम खेलें हैं जो इसमें यहाँ पे खेली जाएंगी। क्रिकेट भी हमने शामिल किया है, उसका एक एग्ज़िबिशन मैच होंगे जो ख़वातीन के सिर्फ होंगे, लेकिन बाकी तमाम खेलें जिसमें फ़ुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, बेसबॉल है, जितनी भी टीम स्पोर्ट्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं जिसमें एथलेटिक्स है, मार्शल आर्ट्स के स्पोर्ट्स हैं सारे, और दीगर तमाम बॉक्सिंग है, उसमें वेट लिफ्टिंग है, उसमें रेसलिंग है, ये सारे, और फिर मार्शल आर्ट्स के 6-7 किस्म के स्पोर्ट्स हैं। ये तमाम खेलें जो मुख्तलिफ यहाँ वेन्यूज़ पे होंगी। टोटल 34 डिसिप्लिन है, यानी 34 किस्म की खेल हैं जो इस 20 दिन के अंदर कोयटा में खेले जाएंगे, और वो 12 वेन्यूज़ पे होंगे। अच्छी बात यह है कि उन 12 में से 9 वेन्यूज़ एक ही जगह पे, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है कोयटा का, वहीं पे मौजूद हैं। सिर्फ 3 वेन्यूज़ हैं जो उससे बाहर हैं, उनमें से भी एक जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर है, और एक कैंट में है, और तीसरा जो है वो शहर में है।
تو یہ سارا کچھ میں بتا اگلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹا ایونٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایونٹ ہے. تقریباً 6000 ایتھلیٹس ان تمام کھیلوں کے جو ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے، اور 6000 ایتھلیٹس کے ساتھ کوئی 1000 کے قریب ہوں گے آفیشلز جو اس میں شرکت کریں گی. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ 34 کھیلیں ہیں، جو 34 ڈسپلن ہے جو قائد اعظم ٹرافی کے لیے ساری اس میں ٹیمیں شرکت کریں گی. 4 کھیل ایسے ہیں جو ایگزیبیشن کے طور پہ ہوں گے، جن میں فٹ سال ہے، اس میں تھرو بال ہے، اس میں فیمیل کا جیسے میں نے بتایا خواتین کی کرکٹ ہے، اور ایک اور کنوئنگ ہے. تو یہ 4 کھیل ہیں. جو دیگر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 12 وینیوز ہیں ان میں سوئمنگ یہاں پہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا سوئمنگ پول یہاں پر ابھی موجود نہیں ہے. سیلنگ کے لیے ویسے ہی سمندر چاہیے تو وہ گوادر میں کیا جائے گا. جو سوئمنگ ہے وہ بلوچستان سے باہر ہوگی، اور اسی طرح سے ٹینس جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہو رہی. روئنگ یہاں پہ نہیں ہو رہی، اور شوٹنگ جو ہے اس کے لیے ابھی وہ پورا انتظام نہیں ہو سکا، وہ جہلم میں ہوگا کیونکہ وہاں پہ آرمی کے پاس پورا اس کا بندوبست ہے. تو یہ بہت بڑا ایک ایونٹ ہے. اس میں ہمیں پوری ایشورنس دلائی گئی ہے بلوچستان حکومت کی طرف سے، چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے، کور ہیڈ کوارٹر کی طرف سے، اور جو انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں بلوچستان کے ان کی طرف سے، اور IGFC جو ہیں ان کی طرف سے، کہ وہ کھیلوں کے کامیاب انعقاد کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے، اور سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی ایتھلیٹس کو اور پورے شہر کو بھی. ان دنوں میں اس میں بھی سیکیورٹی کا مناسب بندوبست کیا جائے گا. تو جس طرح سے میں نے بتایا یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جس سے کوئٹہ کے لوگ بالخصوص اور بلوچستان کے عوام بالعموم وہ اس سے استفادہ بھی کر سکیں گے، اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکیں گے. ہوسٹ شہر ہونے کے ناطے آپ کی ٹیمیں بلوچستان کی تقریباً تمام ڈسپلنز میں شرکت کریں گی. اور جس طرح میں نے بتایا 3-4 کھیلیں ایسی ہیں جو صرف ایگزیبیشن کے طور پہ ہوں گی، وہ بھی اس سے بھی آپ مستفیض ہوں گے. کھلاڑیوں کو بھی آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، اپنے ریکارڈز امپروو کرنے کا موقع ملے گا. عوام کو ایک صحت مند تفریح میسر ہوگی کہ وہ یہ دیکھ سکیں ان کھیلوں میں، اور کھلاڑی جو ہیں وہ اپنے اس میں پارٹیسپیٹ کر کے اپنی مزید ترقی اپنی کر سکیں گے. دیکھیں یہ کھیل جیسے میں نے عرض کیا کہ بائی روٹیشن، جیسے ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا، بائی روٹیشن صوبوں کو ایلوکیٹ ہوتے ہیں، اور اس میں صوبے بھی شامل ہیں، آزاد کشمیر شامل ہے، گلگت بلتستان شامل ہے، اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ایریا شامل ہے. یہ جغرافیائی طور پر جو یونٹس ہیں ہمارے وہ ہیں، اور اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، پولیس ہے، ریلویز ہے، وابڈا ہے، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے. یہ ساری ٹیمیں ہیں جو اس میں شرکت کرتی ہیں. بلوچستان کو یہ گیمز کئی دفعہ ایلوکیٹ ہوئیں، لیکن بلوچستان کی مجھے یہ کہتے ہوئے تھوڑی سی شرم بھی آ رہی ہے کہ اس میں سستی پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی نہیں تھی. ہم ان کو ایلوکیٹ کرتے تھے، لیکن یہاں پر کچھ حالات ایسے تھے کہ اس میں بعض اوقات اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی، بعض اوقات فنڈز مہیا نہیں کیے جاتے تھے، بعض اوقات لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی تھی، پھر بیچ میں کووڈ آ گیا. تو یہ اس طرح کے جو حالات تھے ان کی وجہ سے بلوچستان میں یہ بہت دیر سے ہوئے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ بلوچستان کی حکومت کو اور بالخصوص ہمارے سیکرٹری صاحب کو اور چیف سیکرٹری صاحب کو، IG صاحب کو جاتا ہے، کہ جنہوں نے نہ صرف قدم آگے بڑھایا ہے اور حکومت بلوچستان نے اس کے لیے فنڈز بھی مختص کر دیے ہیں، انہوں نے کام بھی شروع کرا دیا ہے، اور ہم نے وینیوز کی انسپیکشن بھی کی ہے، اور وینیوز پہ اچھی خاصی سپیڈ کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اور اگر انہوں نے جس طرح ہم سے مانگا ہے کہ 1 ہفتہ اور آگے کر دیا جائے تو مجھے امید ہے کہ وہ جو کمی بیشی ہوگی وہ بھی اس میں پوری ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہترین گیمز دیکھنے کو ملیں گی. ایک چیز کلیریفائی کر دوں گا. جی آپ بتائیے. میں اسی کویسچن کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا کہ بلوچستان کو بہت دیر سے ایلوکیٹ ہوئی ہے، تو روٹیشن بیسس پہ 33ویں نیشنل گیم کا نمبر آیا تھا کوئٹہ کے لیے 2017 میں. تو 2017 میں لیکن اس وقت ہمارے وینیوز ڈیولپ نہیں تھے، اس لیول کے نہیں تھے جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے ہو سکے.
جہاں ہم یہ گیمز کرا سکیں. تو اس کے لیے حکومت بلوچستان نے ایک خطیر رقم بھی رکھی. فنڈنگ ہم نے آپ نے دیکھا ہاکی کا اسٹیڈیم, فٹ بال اسٹیڈیم, اسی طرح اور انڈور جو ہمارے وینیوز ہیں وہ ڈیولپ ہوئے. لیکن چونکہ کافی گیپ آ چکا تھا تو 33ویں گیم بلوچستان سے شفٹ ہوئے کے پی کو. 2019 میں دوبارہ ہوئے بلوچستان کے لیے, لیکن کووڈ کی وجہ سے یہ 2020 تک نہیں ہو سکے. اس دوران وینیوز ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں ایک لائف ہوتی ہے, کام کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو ہم نے دوبارہ اس پہ جو تھوڑی بہت کمی تھی اس پہ کام شروع کیا, اور اب جیسے شوکت صاحب نے بتایا کہ کام تیزی سے جاری ہے, اور بائی دا اینڈ آف اپریل انشاءاللہ یہ تمام وینیوز ریڈی ہوں گے فار ہولڈنگ نیشنل گیمز, اور اس لیول پہ ہوں گے کہ ہم فخر محسوس کر سکیں گے. تو اس لیے ہم نے ان سے ایک ہفتے کی ریکویسٹ بھی کی ہے کہ 5 کی بجائے 12 مئی سے یہ گیم شروع کریں, تاکہ ہم ان میں تھوڑی سی اگر کوئی ایک ڈاؤٹ کا ایک شبہ ہوتا ہے وہ بھی نہ رہے. حکومت بلوچستان کے ہم شکر گزار ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے, اسپیشلی انہوں نے ہمیں فنڈز 2 مد میں ہمیں دیے. ایک ریپیئر آف بلڈنگز کی مد میں جو جس پہ تمام ریپیئر کا کام چل رہا ہے, اور سارے جتنے بھی وینیوز ہیں وہ 105 ملین 10 کروڑ لگ بھگ 10 کروڑ سے تھوڑا زیادہ. اس کے علاوہ جو گیمز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے جس میں اکوپمنٹ پرچیز, جس میں کٹس, جتنے اسپورٹس آئٹمز ہیں, کھلاڑیوں کی رہائش, ٹرانسپورٹیشن جو صوبوں کی ہے, اور ان کو ڈیلیز وغیرہ جتنے بھی ایکسپینڈیچر ہیں وہ اس میں 400 ملین اس سے الگ ہمیں حکومت بلوچستان نے اپروو کر دیے ہیں. اور جو ایگزیبیشن گیمز ہیں وہ ایک میچ ہو رہے ہیں. وومن کرکٹ کا بھی ایک میچ ہو رہا ہے, فٹسال کے بھی وومن اور مین کے ایک میچ ہو رہے ہیں, تھرو بال کا بھی, اور اسی طرح کنوئنگ کا بھی ایک میچ ہوگا. فائنل ڈیٹ اس وقت تک 5 سے لے کر 23 تک ہے, جس میں 15 تاریخ کو اوپننگ سیریمنی ایک فارمل ہونی ہے. کچھ مقابلے اس سے پہلے ہوں گے, کچھ اس کے بعد میں ہوں گے. لیکن جس طرح سے یہ وینیوز کی کمپلیشن کے لیے بلوچستان حکومت کی طرف سے یہ ہمیں لیٹر لکھا جا رہا ہے کہ اس کو 1 ہفتہ آگے کر دیں, تو 1 ہفتہ آگے ہو جائے گا تو پھر 12 سے, اور یہ فائنل ہے بالکل.